سر ایک سوال آپ کے شخصیت کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور بسم پھر اللہ بسم اللہ. انشاءاللہ بحث کی طرف چلیں گے. اوکے جی سر. سر. آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں یہ ذرا بتائیے. ہم افغانستان کے پیدائشی ہیں جناب. اوکے سر، تھینک یو. سر جاتا ہوں بحث کی طرف. آپ کہتے ہیں کہ جی. رسول اللہ کا معنی یہ ہے وہ رسول جو اللہ نے بنایا ہو نا. اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. جی ہاں. اللہ نے ان کو بھیجا. اوکے سر، یہ بات کلیئر ہوئی. اب اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں. دوسرا سوال میں جو کرتا ہوں، دوسرا سوال پہلے سوال سے پھر جوڑوں گا انشاءاللہ. مولا ہو کا معنی کیا ہے؟ وہ جو بندے نے اس کو مولا بنایا ہو، یا اس کا ولی من کن تو ولایت جو مولا ہے اللہ من کی کن طرف تو سے ہے. مولا. جس کا میں اولا بھی من نفسی ہی ہوں، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام اولا بھی من نفسه ہے. اوکے سر. یہ ولایت اس بندے نے دی، اس مضاف الیہ، اس ہو نے مولا ہو. جس طرح بسم آپ اللہ. رسول اللہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو النبی رسالت دی، تو النبی مولا ہو میں اولا. اس ہو نے اس کو ولایت دی. نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہر جگہ مضاف الیہ میں کس طرح کا تعلق ہے، وہ ہر جگہ اسی طرح نہیں ہوتا. جس کا میں مولا ہوں، اس میں مضاف الیہ یہاں پہ اختصاص کے لیے. جس کا میں اختصاص کے لیے مضاف الیہ. جس کا میں ہوں مولا ہوں، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام آقا سید سالار ہیں. اب یہ سیادت کہاں سے آئی ہے؟ یہاں پر اس مضاف الیہ سے اس میں کوئی ربط نہیں بتاتا. اس کا مطلب وہ کہیں اور سے پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ولی بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں کہ فلان شخص آپ کا مولا ہے، تو یہ کس کی جانب سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اور مقام سے پتہ چلے گا. ہاں ٹھیک ہے. مولا ہو کا معنی آپ کرتے ہیں کہ سلطان، بادشاہ. اسی طرح جو ہے وہ آپ جو معنی افریقی کی کتاب سے آپ نے جو دکھائی، شیخ افریقی جو لغت کا امام ہے، اس کی کتاب سے آپ نے دکھائی، تو وہ معنی کرتے ہیں آپ. ولی کا ایک معنی کرتے ہیں، اور پھر ان ولی الا ان اولیاء اللہ ہے، اس میں آپ دوسرا معنی کرتے ہیں. تو جب آپ ایک جگہ ایک معنی کرتے ہو، دوسری جگہ دوسرا معنی کرتے ہو، تو اس کے لیے آپ کے الگ الگ قرینے ہونے بھی چاہیے کہ یہ دیکھیں معنی یہی درست نہیں ہے، اس پر یہ قرینہ ہے. اولیاء اللہ پر آپ یہ معنی کیوں نہیں لیتے؟ اس پر آپ کے ساتھ کیا کرینہ ہے؟ کہاں پر کون اولیاء پوری آیت تو پڑھو تاکہ ہم پتہ چلے نا. وہ اس طرح تو نہیں ہوتا اولیاء اللہ. کیا اس میں کیا بولتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ ترجمہ کرو. الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست جو ہے، لا خوف، کوئی خوف نہ ہوگا اس پر، ولا هم یحزنون، اور وہ کبھی غم بھی نہیں کریں گے. تو یہاں بھی اس ولی کا جو معنی آپ مولا میں کرتے ہیں، یہاں بھی اس ولی کا معنی کر دینا. وہ معنی یہاں کیوں نہیں کرتے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ جن کو اللہ نے اپنا جن کو اللہ نے ولی بنایا، ٹھیک ہے نا، جن کو اللہ نے ولی بنایا ہے، لوگوں کا ولی بنایا، لوگوں کا آقا بنایا، لوگوں کا سردار بنایا، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں. ہم وہی معنی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. بالکل یہی معنی ہے. ہاں، شیخ نہیں، افریقی کوئی کی ضروری کتاب نہیں ہے سے کہ ہم وہی آپ نے معنی یہ لے بھی لیں، لیکن اگر دکھایا. ہم لے لیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے. نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ یہ معنی میں آپ سے، یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہے، اس نے اس مضاف کو جو ہے وہ ولایت دیا ہے نا. فاعل اولیاء اللہ، المفعول کا اللہ نے اس اضافہ اولیاء کو ولایت دیا فاعل ہے. الی المفعول کا اضافہ عربی زبان میں عام چیز ہے، بہت استعمال ہوتا ہے. صوت المؤذن کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مثلا صوت المؤذن، وہ صوت جو مؤذن کا ہے. کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے، کلام ہے، ٹھیک ہے نا. اور مثلا سیف الحداد، لوہار نے جو وہ تلوار بنایا، لوہار کا تلوار، تلوار یا بنائی. ہاں تلوار، وہ تو لوہار کا تلوار، یہ اس کی سنت ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ولی اللہ کا اگر ہم مطلب لے لیں کہ اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ اس کا صانع ہے، اللہ اس کا معین ہے، اس نے تعین کیا، تو اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے جس کہ ہم طرح کسی مضیقے میں پڑ جائیں گے، کوئی شیعوں کا راستہ بند ہو جائے گا جواب دینے کے لیے. شیخ صاحب، جس طرح آپ نے کہا سیف الحداد، وہ ہم تلوار جو حداد نے بنائی ہو، اسی ہم طرح آپ یہ معنی اس مولاہ میں کیوں نہیں کرتے؟ مولاہ میں بھی پھر جو ہا ضمیر ہے، نہیں، ہاں سے اس نے مراد اس مولا کو من کن ولایت تو دیا ہے. مولا. آپ کا جو دیکھیں من کن تو مولا، جس کا میں آقا و سید ہوں، ٹھیک ہے نا، جس کا میں یہاں پہ میں نے عرض کیا نا، یہاں پہ اضافہ اختصاص کا ہے، یہ اضافت الفاعل الی المفعول نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں اضافے کے بہت سارے اقسام ہیں.
ہر جگہ اس طرح نہیں کہ ہر اضافہ فاعل کا جانتا ہوں سر، مفعول کی طرف کبھی اضافہ کبھی ہوتا ہے. مضاف یہ کوئی کا ضروری نہیں ہے. اگر کبھی اگر آپ فاعل نے کی ایک جگہ طرف کہا بھی نا، ہوتا ہے، کبھی مفعول کی طرف بھی ہاں ہوتا ہے، اگر کبھی آپ نے دونوں ایک کی جگہ طرف بھی کہا ہوتا ہے، صنع جانتا ہوں. ہاں اگر آپ نے کہا کہ مثلا صنع الحداد یا سیف الحداد، پھر پوری دنیا میں جتنے اضافے ہیں وہ اسی طرح اضافے ہوں گے نا. وہ ہر جگہ اسی کی مناسبت سے ہوگا بھائی. اگر آپ کہتے ہیں من کنت مولا، کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم کو تو ولایت یہی عوام نے دی ہے. مناسبت جاننا چاہتا ہوں، یہی مناسبت جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مناسبت ہے جو آپ وہ مانا تو یہاں معنی غلط ہو نہیں جائیں گے کرتے. نا، اور معنی غلط ہو جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت کس نے دی ہے؟ اس کو کس نے ولی بنایا مسلمانوں کا؟ اللہ نے بنایا یا لوگوں نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بنایا. تو من کنت مولا، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اللہ نے آقا بنایا، لوگوں نے تو نہیں بنایا نا. اگر آپ کہہ دیں یہاں اضافت الفاعل تو ہے پھر ادھر اولیاء مفعول ہے، اللہ کا معنی بھی ہاں یہی کرتے ہیں. کوئی اولیاء ضروری نہیں اللہ ہے. کا معنی بھی کوئی یہی ضروری کرتے ہیں. نہیں ہے کہ ہماری جگہ وہ کریں، ٹھیک ہے نا. کوئی ضروری معنی اگر خراب ہو جاتا ہے تو نہیں کرنے کی ضرورت سر جو نہیں ہے ہے. دلائل وہاں کے پہ معنی میدان خراب نہیں دلائل ہوتا، کے وہاں پہ معنی خراب نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک جگہ ہے مثلا قاتل الاسد، قاتل الاسد، یہاں پہ کیا کس چیز اضافہ ہوا ہے؟ مفعول فاعل کی طرف، قاتل الاسد. دوسری طرف ہے کہ کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مثلا سیف الحداد، وہاں پہ اضافہ بالعکس ہے، اضافہ ہے فاعل کا مفعول کی طرف. تو وہ معنی کو دیکھنا پڑے گا نا کہ معنی کہ کون سا معنی صحیح بنتا ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی قاتل الاسد، یہاں پہ اسد جو ہے فاعل ہے، قاتل مفعول ہے، تو معنی ہی غلط بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں اوکے وہ سر. تو واضح بات ہے کہ انسان سیاق جو ہے، سیاق معنی کا تعین کر لیتا ہے. عربی زبان کو، ہر زبان کا یہی اساس ہے کہ کانٹیکسٹ، سیاق، وہ معنی کا تعین کرتا ہے کہ اس الفاظ سے، ان کلمات سے کیا مراد ہے، اور اضافہ کیسا اضافہ ہے. اوکے سر. سر ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہوں، شیخ صاحب سے آپ کے تقریباً 2 گھنٹوں کے قریب گفتگو ہوئی، میں اس ہاں، طرح نہیں ہوں کہ آپ مجھے دلائل پیش کر دیں، میں اسی طرح اس کو رد کر دوں کہ یہ تو نہیں ہے. کوئی دلیل ہوں، اس کے آپ کے دلیل پر جرح نہ کروں، اس کو ویسے جو ہے رد کر دوں، اس طرح میں نہیں کرتا. میں جو ہے نہیں وہ سر. علم سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی سیکھنے کا ارادہ ہے. اس سے پہلے تھینک یو سر. اس بات سے پہلے آپ شیخ صاحب سے جو آپ نے تنزن شیخ رشید کہا، اس سے آپ کا گفتگو ہو رہا تھا اور آپ نے کہا کہ خلق اور کسب میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کس میں فرق نہیں ہے؟ خلق اور کسب میں. خلق اور کسب میں، علم کلام میں جو خلق و کسب کہا جاتا ہے، نہیں اس میں فرق ہے. نہیں، ہاں بالکل. خلق اور کسب میں فرق بہت زمین آسمان کا فرق ہے متکلمین کے نزدیک. آپ کے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو جدا کسب جدا ہے ہے. نہیں نا. ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں میں جو کر رہا ہوں نا، یہ میں چائے پی رہا ہوں، فرض کریں یہ میں پی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اختیار دیا ہے، ارادہ دی ہے، مجھے حیات دی ہے، مجھے زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، ٹھیک ہے نا. میں مجھے جو طاقت دی ہے، میں اس سے یہ چائے اٹھا کے پیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر میں چاہوں تو نہ پیوں، چاہوں تو پی لوں، یہ میرے اختیاری فعل ہے. یہاں پہ کوئی کسب وسب نہیں ہے. کسب ہے یعنی وہی فعل جو فاعل ہے وہی کاسب ہے، ٹھیک ہے نا. اشاعرہ ماتریدیہ کے نزدیک اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص میں فعل خلق کرتا ہے وہ اس کا کاسب ہوتا ہے، اور وہ کسب ایک طرح کا مجاز ہوتا ہے. شیخ بھائی صاحب آپ. جی سر. سر بجلی جو ہے وہ گئی ہے. میں ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی، آپ بسم کہتے اللہ ہیں کہ بسم اہل اللہ. سنت والجماعت جو ہے وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جبریہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. میں آپ اہل کے سنت سے یہ مراد آپ میرے کون پاس لیتے ہیں؟ کتاب ہے کون سا فرقہ؟ ماتوریدیہ. ماتریدی. ماتوریدیہ. جی 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 جی. یہ میرے پاس کتاب ہے نور الانوار للشیخ احمد المعروف بن ملا جیون الصدیقی رحمہ اللہ. اس کا وہ خطبے میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم یا ہدانا الصراط المستقیم. سر اس صراط المستقیم کے مصداقات کو وہ ذکر کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے وہ صادق آتا ہے، وہ احاذا صادق علی شریعت محمد انہا متوسطۃ بین الافراط الذی فی دین موسیٰ والتفریط الذی فی دین عیسیٰ. ایک بات، یہ ایک مصداق ہوا. دوسرا مصداق وہ بیان کرتے ہیں وعلی عقائد سنت والجماعہ فإنہا متوسطۃ بین الجبر والقدر. اور آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جبریہ وہ کا اپنے آپ عقیدہ. کو جبریہ ہم کہتے متوسطہ ہیں کہ کہتے ہیں اہل نا. سنت والجماعت کا جو جبریہ متوسطہ کہتے ہیں. جبریہ محض نہیں کہتے نا.
وہ جبر متوسطہ میں نے آپ کو بتا دیا نا اس کو کیا کس کو بولتے ہیں. کہ دیکھیں ہر فعل کا خالق اللہ ہے. ہر فعل اللہ کی طاقت سے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. مثلا میں نے یہ کپ اٹھایا نا, یہ کپ اٹھایا, یہ کپ جو میں نے اٹھایا ہے یہ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے اور اللہ کی طاقت سے ہوا. میرے بدن میں جو طاقت ہے اس میں اللہ نے جو مجھ میں طاقت دی ہے نا اس میں کوئی اس کی تاثیر نہیں ہے. جو عبد میں جو طاقت ہے جو قوت ہے وہ فعل کے صدور میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اسباب یہ صرف عبادت کا نہیں ہے, اسباب کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے نا. اور تو فعل کس کی طاقت سے انجام پائی ہے؟ اللہ کی جو طاقت جو اس کی ذات میں ہے, اس کی طاقت, نہ کہ بندے میں جو اس نے طاقت پیدا کیا. پہلی بات یہ. دوسری بات, ہر فعل اللہ کی طاقت اللہ کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میرے جو افعال ہیں تو پھر اس میں میری جو طاقت ہے, میری جو انرجی ہے, اس میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اللہ کی جو ذات ہے اس کے پاس جو قادر ہے مطلق ہے, اس کی طاقت سے چیزیں دنیا میں جو حرکات ہیں, جو سکنات ہیں, جو بھی فعل ہیں وہ وجود میں لاتی. انہی میں سے ایک میرا ارادہ ہے, انہی افعال میں سے میرا ارادہ ہے. یہ میرا ارادہ کا فاعل کون ہے؟ یہ ارادہ کا بھی فاعل اللہ تعالیٰ ہے. ارادہ یہ اشاعرہ کا میں بتاؤں, ماتوریدیہ کا میں بھی بتاؤں. پہلے اشاعرہ اور ماتوریدیہ میں اس میں ایک جزئی فرق ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ بھی, دیکھیں میں مختار ہوں, مجھے اختیار ہے کہ میں کروں یا نہ کروں, لیکن جب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں کر لوں یا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نہ کروں, میں کہتا ہوں اب 3 بجے ہو گئے, چلے نماز پڑھتے ہیں, میں نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا. یہ ارادہ اللہ کا فعل ہے. یہ ارادہ جو ایک فعل ہے یہ اللہ خلق کرتا ہے مجھ میں. اللہ نے میرے ضمیر میں یہ ارادہ خلق کیا کہ تو نماز پڑھ. تو اب جب اللہ نے ارادہ خلق کیا میرے وجود میں کہ اللہ میں نماز پڑھوں, تو میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. یہ بھی اللہ کا فعل ہے, ٹھیک ہے نا. مجازن میں کہتا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا, حقیقت میں اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ میرے وجود میں یہ افعال خلق کر دیتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو فاعل بھی اللہ ہے, خالق بھی اللہ, لیکن کیونکہ اللہ نے یہ سب چیزیں مجھ میں خلق کیا, میں اس کا کاسب بنا. کسب کس کو بولتے ہیں؟ کسب اس کو بولتے ہیں کہ اللہ جس کے وجود میں وہ فعل خلق کرے وہ اس کا کاسب ہوتا ہے, اس نے کسب کیا. یہ اشاعرہ کا. ماتوریدیہ کیا کہ ماتوریدیہ کا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں سوائے اس جملے کے. کہتے ہیں دیکھو میں فاعل مختار ہوں, میرے پاس اختیار ہے کہ میں کروں یا نہ کروں, ٹھیک ہے نا. اب میں جب ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں, اگر میں کہوں کہ یہ اللہ کا فعل ہے تو پھر تو یہ جبریہ بن گیا نا. یہ تو جبر ہے, کیونکہ اگر یہ فعل بھی اللہ انجام, یہ فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نماز نہ پڑھوں, شراب پیوں شراب نہ پیوں, جو بھی یہ اگر وہ ارادہ اللہ اگر کرتا ہے, وہ اللہ کا فعل ہے, تو پھر تو بالکل کیا بن گئے, یہ جبر ہے. ہم تو اس کو نہیں مان سکتے. اشاعرہ تو جبریہ, وہ اشاعرہ بھی کہتے ہیں ہم جبریہ ہیں, لیکن ہم جبریہ متوسطہ ہیں. جبریہ متوسطہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے توضیح دیا نا کہ وہ ہمارے پاس اختیار ہے, لیکن اختیار کے اندر جو ارادہ بنتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے, وہ اللہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو جبریہ محضہ ہیں, جو جہمیہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ارادہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, مختار اختیاری کوئی چیز نہیں ہے, سب کچھ اللہ کر لیتا ہے. فرق اس میں. اچھا اب ماتوریدیہ کیا کہتے ہیں؟ ماتوریدیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں. ابھی میں نے ارادہ کر کیا نماز پڑھنے کے 3 بجے ہو گئے نا, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ جو میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں, اگر میں اشاعرہ کی طرح یہ کہہ دوں کہ یہ فیصلہ اللہ کی جانب سے ہے, تو پھر تو یہ جبر ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, فیصلہ میں کرتا ہوں, لیکن اس میں ایک مشکل ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں بھی فاعل موجود ہے, خالق افعال اللہ کے علاوہ بھی موجود ہے. اللہ کے علاوہ تو خالق ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو شرک ہو جائے گا. تو پھر اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ کہتے ہیں کہ ارادہ اعتباری ہے, ارادہ حقیقی نہیں ہے. ارادہ یہ غیر حقیقی ہے, یہ ایک اعتباری چیز ہے. لذا اگر میں ارادہ کر لیتا ہوں یہ غیر حقیقی چیز ہے, لذا اس کا فاعل اگر غیر اللہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور خالق کا دنیا میں لازم نہیں آیا, کوئی اللہ خالقیت صرف اللہ کے لیے. یہ اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ ہے, اور ماتوریدیہ کا استدلال ہے وہ اس لیے کہ جبر سے بھی بچ سکیں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خالق بھی نہ بنائیں. انہوں نے یہ راستہ بنا دیا کہ بھئی کیا ہے
کہ ارادہ غیر حقیقی. لیکن اس کا مشکل کیا ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ ارادہ غیر حقیقی ہے تو پھر آپ نے جبر کا اطلاق کر لیا نا. جب ارادہ خود ہے غیر حقیقی، حقیقت میں آپ کا ارادہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ غیر حقیقی اعتباری چیز ہے، تو پھر آپ نے کہہ دیا نا کہ آپ حقیقت میں مختار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. ایک چیز جو غیر حقیقی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ دوسری طرف سے پس گئے، گر گئے. ہاں. اور شیخ صاحب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو افعال جو ہے وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی خلق ہے نا؟ افعال دیکھیں، یہ خلق افعال جو ہے نا، یہ افعال جب ہم بجا لیتے ہیں، یہ خلق اعیان اللہ کے لیے. اعیان جو چیز ہے نا، کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، ہمیں بنایا، حیوانات کو بنایا، شجر، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن باقی چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے نا، اسباب بنائے ہیں. مثلا آگ ہے، آگ واقعا جلاتا ہے، اس طرح نہیں آگ نہیں جلاتا. آگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے، پاور رکھی ہے کہ اگر آگ سے حرارت پیدا ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اگر پانی رکھ دیں، دودھ رکھ دیں، جس چیز کو وہ اس کو جلا لیتا ہے، اس کو حرارت پیدا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ بتا دی، طاقت دی ہے. ہم کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے. مثلا یہ رومال ہے بھائی، یہ رومال میں کبھی عدم سے پیدا نہیں کر سکتا. اگر کوئی چیز مجھے نہ دو، مادہ کوئی نہ ہو، مادہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میں پیدا کروں، یہ میں کبھی میں پوری انسانیت جمع ہو جائے، پوری جن و انس جمع ہو جائے، یہ رومال کا ایک داغا بھی عدم سے پیدا نہیں کر سکتا. میٹر اگر ہمیں دے دے، جی ہاں، اگر ہمیں میٹر دے دو، ہم داغا بھی بنائیں گے، رومال بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ خلق شے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ خلق تقدیر ہے. خلق تقدیر سے کیا مراد؟ آپ چیزوں کا فارم بدل لیتے ہیں، چیزوں کی مکان بدل لیتے ہیں. اگر یہ پہلے کیا تھا؟ کپاس تھا، کپاس کو میں نے چینج کیا، داغا بنایا، داغا سے میں نے رومال بنا دیا، ٹھیک ہے نا، یا کسی فیکٹری میں یہ رومال بن گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کو، ان اسباب میں انسان بھی ہے، اس اسباب میں زمین و آسمان، سورج، چاند، ان میں اللہ تعالیٰ نے انرجی پیدا کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی ہے. ان قوت کے ذریعے چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. وہ جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ خلق اعیان ہے. خلق افعال اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، کیونکہ خلق افعال بھی اللہ کے لیے ہو تو پھر مشکل یہ، پھر تو سب زنا وغیرہ، لواط، یہ سب اللہ کا فعل ہے نا، پھر تو شریعت ہی باطل ہے. اوکے سر میں جاتا ہوں اپنے سوالات کی طرف، اور میرے سوالات جو ہے وہ شیخین کے بارے میں بھی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے اس سوالات کے جوابات دے دیں. جی سر، بسم اللہ. جی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ معنا، اور جو پیغمبر نے حضرت ابوبکر کو فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع المؤمنین، اللہ کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ مؤمنین کا ہوتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ مؤمنین تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کا ساتھ بھی دیا. میں نے اپنے دلیل جو ہے وہ قرآن سے دیا ہے. آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ مبصرین کے اقوال اور اس کی طرف نہیں جائیں گے، اپنا دلیل اور مدعا جو ہے وہ قرآن سے ہی ثابت کر دیں گے. ان اللہ معنا، دیکھیں میرے بھائی، ان اللہ کی معیت دو طرح کی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک معیت ہے جو عامہ ہے، ما تکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کہ یہ منافقین کے لیے ہے. کہ منافق جب نجوا کرتا ہے نا، 3 آدمی ہو تو چوتھا اللہ ہے، 5 آدمی ہو تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے. وہ معکم اینما کنتم، آپ جہاں بھی جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. یہ کافر کے لیے بھی ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی فضیلت ہے. یہ معیت جو اللہ کا علم ہے، اللہ فزیکلی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فزیکلی، جسمانی طور پر تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. سوال سر، یہاں جو ہے وہ عام میت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ابوبکر کے ساتھ پیغمبر بھی تھا. ابوبکر کے ساتھ پیغمبر بھی تھا. 2 قسم کی ہے نا، 2 قسم کی، آپ سن لو نا پلیز. معیت 2 قسم کی ہے. ایک معیت عامہ ہے، اس معیت عامہ میں تو کوئی فضیلت ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جماعت مخالف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ معیت کون سا ہے، معیت عامہ ہے یا معیت خاصہ ہے. اگر معیت عامہ مراد ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے بھی ساتھ ہے، کافر کے بھی ساتھ، ہر جگہ ہے. وہ اس سے تو کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی نا. اگر آپ کہتے ہیں معیت خاصہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. یعنی اس طرح جو غیر محسن مسیء لوگ ہیں، گناہ کار لوگ ہیں، اس طرح اللہ کی رحمت ان کو شامل نہیں ہے جیسے محسن لوگوں کے لیے. تو یہ ان اللہ معنا، اس میں ابوبکر شامل نہیں.
اگر آپ کہتے ہیں معیت سے مراد معیت عامہ ہے تو بلا شک اللہ تعالیٰ معیت عامہ میں ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ہے. معیت خاصہ یعنی نزول رحمت، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ، اللہ تعالیٰ کی تائید، یہ ابو بکر اس میں شامل نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود آیہ مبارکہ ہے، فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ جب اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہوتی ہے تو ابو بکر پہ نازل نہیں ہوتی. معنا سے مراد خود ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر اس میں شامل نہیں، کیونکہ عربی زبان میں متکلم وحدہ، متکلم مفرد کے لیے تعظیم کے لیے آپ جمع کے صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. انا بولا ہے، نہیں بولا انی نزلتو یا انی انزلتو، نہیں بولا، فرمایا انا انزلناہ. متکلم وحدہ اپنے تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا. تو جب فرمایا ان اللہ معنا، معنا اس سے مراد ابو بکر نہیں ہو سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے وحدہ، یا اس میں دوسرا بھی شک بیان کرتا ہوں، ابو بکر شامل نہیں ہے. کیوں؟ اگر ابو بکر شامل ہوتا تو فانزل السکینۃ علیہما ہوتا، کیونکہ سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا رحمت خاصہ ابو بکر کے لیے بھی شامل ہوتا تو سکینہ سے کیوں محروم رہا؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی کہہ دے کہ سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا تو آیا واضح ہے کہ ابو بکر پہ سکینہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، وہی شخص جس کے لیے فرشتے آئے تھے، فرشتے نے اس کی تائید کی تھی، اسی کے لیے سکینہ نازل ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اور کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، یہاں پہ حزن کا مقام ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی نازک عربی زبان کے نکات ہیں کہ حزن اور خوف میں فرق کیا ہے. حزن مافات کے لیے ہوتا ہے، مصیبت جو مافات ہو، گزشتہ سابق مصیبت کے لیے. خوف جو ہوتا ہے لاحق مصیبت کے لیے، جس کا امکان ہے. یہاں غار میں جو مقام ہے یہ حزن کا مقام نہیں، یہ خوف کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے فرماتے ہیں لا تحزن، تو غمزدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. یہاں پہ ابو بکر کے لیے یہ کیوں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن؟ حالانکہ یہ مقام حزن کا ہے نہیں. اس سے پہلے ابو بکر کا کوئی شخص فوت ہوا ہے، کوئی رشتہ دار، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مالی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. کیوں فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن؟ اب سن لینا، لا تحزن کیونکہ ان وہ اللہ معنا. اپنے خود سے زیادہ کیونکہ وہ اپنے خود سے زیادہ پیغمبر سے جو ہے وہ محبت کرتا تھا. اسی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہا تھا کہ پیغمبر اس کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہ وہ تو بہت خوف ہے غمزدہ تھا، تو پیغمبر نے کہا لا نہیں، تحزن ان غمزدہ اللہ نہیں. معنا. سر مجھے ایک بات، نہیں سن لیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، نبی توجہ نہیں کر رہے. دیکھیں، اگر کسی کو خوف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے حالات نہ لگ جائے تو اس کو خوف ہے، حزن نہیں ہے. اس کو خوف ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن. حزن اور خوف میں بڑا فرق ہے. سر بات سنیں سر، خوف تب ہوتا جب وہ کافر اس غار کے قریب نہ آتے. تو ابوبکر کو خوف تھا کہ ہم اس کے ہاتھ نہ لگ جاتے. وہ تو غار کے قریب آئے ہوئے ہوتے، اور اس وہ پیغمبر کے جو ہے وہ پیغمبر اور حضرت ابوبکر کو جو ہے وہ بالکل اس غار کے قریب تھے. تو حضرت ابوبکر نے اسی طرح جو ہے وہ مانا تھا کہ ہم اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. نہیں لگے. خوف تو تب لیکن ہوتا اگر کوئی جب وہ کافر اس کے قریب نہ آپ آتے. پہ دشمن اگر بڑا بے رحم ہے، دشمن سنگ دل ہے، وہ آپ کو پکڑ کے قتل کر لے گا نا اگر ہاتھ لگ جائے. تو یہاں پہ آپ کو خوف ہونا چاہیے. یہاں پہ حزن بنتا ہی نہیں، غم نہیں بنتا، یہاں پہ خوف بنتا ہے کہ آپ کو پریشانی. آپ سن لے بھائی، سب کو سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ سن لینا. یہاں پہ حزن کا مقام نہیں، یہ خوف کا مقام ہے. ٹھیک ہے نا. حزن بنتا ہی نہیں ہے. حزن اگر یہ ہوتا نا کسی کا باپ مر گیا، بھائی آپ غصہ نہ کریں، آپ کے والد صاحب جنت میں، اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ کے والد صاحب مر گئے ہیں، آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا. ٹھیک ہے، یہ حزن بنتا ہے. ابو بکر کا نہ کوئی بھائی مرا ہے، نہ کوئی اس کی بیٹی، نہ کوئی وائف، نہ کوئی بابا، نہ کوئی چچا، کچھ نہیں مرا. ٹھیک ہے نا. کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن. کیوں فرماتے؟ کہنا چاہیے تھا لا تخف، کہنا چاہیے تھا لا تخف. آپ کہہ رہے ہیں نا خوف تھا اس کو کہ نبی کو پکڑ لیں گے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ پیارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ لا تخف، تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں لا تحزن. سر
اس کی وجہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی فرماتے وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سکینہ جب نازل ہوا ہے تو ابو بکر پہ نازل نہیں ہو. تو پتہ کیا چلا کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے مخلص نہیں ہیں. اگر مخلص ہوتے سر میں تو نبی صلی اللہ، آپ سن لو نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا ہے تو ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچ گئے، کفار کے گرفت سے بچ گئے، لیکن ان کے بھائی وہاں پہ بستر پہ سوئے ہوئے. وہ جو موت کا بستر ہے، موت کا بستر ہے، وہاں پہ اس کا قتل ہونا یقینی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام شب ہجرت جس بستر پہ سوئے ہیں ان کا شہید ہونا یقینی ہے، ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ کفار آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تلواریں اٹھا کے سب قبیلے کے لوگوں اکٹھے ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو پتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کے بیٹے سب وفات ہو چکے تھے. اگر کوئی ان کا بیٹا جیسا ہے، جو بائی جیسا ہے، وہ علی علیہ السلام. پوری دنیا کو، کوفے کے مکے کے لوگوں کو پتا تھا، مشرکین کو پتا تھا. اگر پیغمبر ہاتھ نہیں لگتے قتل کے لیے تو علی علیہ السلام کو قتل کیا جائے، یہ ان کا بہترین اگلا آپشن ہے. اور کفار بھی وہ کوئی شریعت کے پابند تو ہے نہیں، اور سب نے آپس میں عہد بھی کیا کہ پیغمبر کو قتل کریں گے. سن لیں، جب سب مل کے قتل کریں گے تو بنی ہاشم ہم سے انتقام نہیں لے سکتا. امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا شہید ہونا یقینی ہے ظاہری لحاظ سے، اور ابو بکر دل میں خوش ہو رہا ہے. ابو بکر دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج علی علیہ السلام جس شخص سے یہ اتنے محبت کرتے ہیں، چلیں یہ خود بچ گیا تو اس کا بھائی تو قتل ہوگا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمسخر میں، جیسے قرآن میں ذق انک انت العزیز الکریم، کہ کافر کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کو ماریں گے ملائکہ اور کہیں گے نا، نوش تو فرمائیے نا، ذق انک انت العزیز الکریم، آپ تے بڑے صاحب عزت آدمی ہیں، آپ تے بہت بڑے سردار ہیں، چکیے مارتے ہیں اس کو ملائکہ. تمسخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں لا تحزن، کہ تو غمزدہ نہ ہو. یعنی تجھے تو غمزدہ ہونا چاہیے نا کہ میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں. تو کہہ رہا میں تیرا صحابی ہوں، میں تو مسلمان ہوں، تجھے تو غمزدہ ہونا چاہیے میرا بھائی کی شہادت پہ. لیکن لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے بھائی کے ساتھ ہے. معنا سے کیا مراد ہے؟ علی علیہ السلام ہے. ہاں، علی علیہ السلام ہے. معنا سے اللہ میرے ساتھ اور میرے بھائی جو میرے بستر پہ سوئے ہوئے. یہ سر بولیں. سر پوائنٹ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ معنا جو ہے وہ صرف پیغمبر کی طرف متوجہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس میں داخل نہیں ہے. آپ نے جو ہے اس پر قرائن پیش کیے، میں اپنی طرف سے آپ کو قرینہ پیش کر رہا ہوں. یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ سینٹینس، اس پوری سینٹینس کو آپ دیکھیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے. از ہما پلغار، ہما دونوں کا صیغہ ہے. از ہما پلغار، از یقول لصاحب وہاں بھی دونوں ہے. ان اللہ معنا، وہاں پر آپ کے پاس کیا قرینہ ہے کہ آپ جو ہے اس ایک سینٹینس میں دو جگہ دونوں مراد ہے. ایک جگہ آپ جو ہے وہ ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں، دونوں کی بات ہو رہی. اس ہما پلغار، جب دونوں غار میں تھے. میں نے عرض کیا نا کہ اس میں معیت ابو بکر شامل نہیں ہو سکتا. کیوں شامل نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں سکینہ نازل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مومن شخص تھا تو مومنین پہ بھی نازل ہوا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ کی جانب سے کوئی بخل نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. سکینہ کم ہے بھائی، نبی کو دیا جائے، ابو بکر کو نہ دیا جائے. دیکھیں اللہ کی جانب سے کوئی بخل نہیں. حنین میں جب سکینہ نازل ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے نا؟ سورۃ الفتح میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے سکینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پہ نازل کیا. سکینہ جب بھی نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر مومنین تھے تو مومنین نزول سکینہ میں ان کو بھی نصیب ملا ہے، سوائے غار میں. دیکھیں معنی ہم کیوں کہتے ہیں ابو بکر شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا نا. اگر اللہ کی رحمت ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، بھلے
دیکھو اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. سکینہ ایک شخص پہ نازل ہوا، دوسرے پہ نازل نہیں ہوا. ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا سکینہ. اگر معنا ابو بکر اس میں شامل ہوتا تو سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس ابو بکر پہ دلیل کیا کہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے اسی کے لیے ملائکہ بھی آئے ہیں، اسی کے لیے ملائکہ آئے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابو بکر محروم رہا اب سکینہ سے، تو محروم رہا تو پتہ چلا ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اوکے سر، میں نے بھی اپنا کرینہ پیش کیا کہ بات ایک سینٹینس میں دونوں کا ہو رہا ہے. اوکے سر، میں جا رہا ہوں جی سر. اپنے دوسرے سوال کی طرف. آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے وہ منافق تھے، اور وہ سب جگہ نہیں ہو رہا. دیکھو آیا میں ہر جگہ دونوں کی بات نہیں ہو رہا ہے. دیکھو مکہ میں، ایک منٹ قرآن میں آیا میں دونوں کی بات ہر جگہ نہیں. اللہ تنصرو ہو، یہ ایک آدمی کی بات ہو رہی. فقد نصرہ اللہ، ایک آدمی. اذ اخرجہ، ایک آدمی کے. یہاں پر سب ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کی اللہ تنصرو ہو، اے صحابہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کر رہے. غزوہ تبوک میں نصرت نہیں کر رہے. اگر ابھی نصرت نہیں کر رہے تھے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کی تھی، اللہ نے نصرت کی تھی. نبی نصرت کس کی ہو رہی ہے؟ ایک منٹ نصرت صرف ایک کی ہوئی ہے، سکینہ صرف ایک پہ نازل ہوا ہے، تائید بھی ایک کی ہوئی ہے. تو ابو بکر نصرت سے بھی محروم، ٹھیک ہے نا، اور نزول سکینہ سے بھی محروم، ملائکہ کی تائید سے بھی محروم. یہ سب نہیں کہنا کہ ہر جگہ پہ دونوں کا ذکر ہے. اوکے سر، میں جا رہا ہوں اپنے دوسرے سوال کی طرف. جی جا رہا ہوں اپنے دوسرے سوال کی طرف. ابو بکر اور عمر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکے والے تھے. مکے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُم. تو کس طرح آپ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو جانتے، آپ نہیں جانتے. پھر فرماتے ہیں کہ جو ہے منافق جو تھے وہ اعراب میں سے تھے. مکہ جو ہے وہ تو شہر ہے، اور اہل مدینہ سے تھے. تو وہ تو اہل مدینہ بھی نہیں ہے، نہ اعراب سے ہے. مکے میں منافق آپ قرآن سے ثابت کر رہے کہ مکے میں بھی منافق رہتے تھے. اور نہیں، وہ مدینے میں تو اس وقت یہ تو مدینے والے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ ہجرت کے بعد ان لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا، یہ مدینے میں رہتے تھے، اور یہ آیا مدنی ہے، ٹھیک ہے نا. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. مدینے والے پیغمبر مدینے والوں میں سے تھے. ہاں، یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں جو پیغمبر مدنی اس لیے تھے کہ پیغمبر کے جو دادا تھے اس کے ایک بیوی جو ہے وہ مدینہ میں پائی رہ چکی تھی. جب یہ لوگ مدینہ منتقل ہو گئے تو ان کے لیے واپس مکہ رہنا حرام ہو گیا، تو یہ اہل مدینہ بن گئے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس شہر کے رہائشی، مدینہ اہل المدینہ یعنی مدینہ کے رہائشی. مدینہ کے رہائشی میں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں. اس طرح نہیں کہ صرف انصار ہیں. مدینہ اہل المدینہ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں. اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے آبا اجداد وہ مدینے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اہل المدینہ یہ لوگ جو مدینے میں رہائشی ہیں، اس میں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکے میں منافقین، وہ قرآن کی آیت موجود ہے، جہاد کی آیات موجود ہیں اس میں. کہاں ہے؟ ذرا دکھا دے ذرا سر، دکھا دے. میں وہ دکھا دوں گا. ایک صحابی ہے عبداللہ ابن حبیش ہے، وہ مکے میں مسلمان ہوا اور اس نے حبشہ ہجرت کیا. عبداللہ ابن حبیش، اور وہ ام حبیبہ کا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شوہر بھی ہے. یا طبقات الکبریٰ ابن سعد، چاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 207 میں دیکھیں. کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی النجاشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کو رضی اللہ عنہ، نجاشی مسلمان ہوا تھا شیعہ مذہب میں اور بہت ہی عظیم شخصیت ہے. یہ ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. وبعث به مع عمرو بن امیہ الضمری، اور اس کو ایک شخص کے ساتھ اس نے ایک کتاب بھیجا تھا. جب اس نے اس کو کتاب پڑھی تھی وہ مسلمان ہوا تھا. اس نے کہا تھا لو قدرت ان آتیہ لاتیتہ، اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا، میں ہو سکتا کہ مدینہ مشرف ہو جاؤں تو میں مکہ مشرف ہو جاؤں تو میں مکہ جاتا ان سے ملنے کے لیے. وکتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط بھیجا
ان یزوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب، کہ تاکہ نجاشی نکاح پڑھے ام حبیبہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وکانت فی من ہاجر الی الحبشہ، ام حبیبہ نے ہجرت کیا تھا حبشے کی طرف، مع زوجہا عبید اللہ ابن جحش، اپنے زوجہ عبید اللہ ابن جحش کے ساتھ. فتنصر ہناک ومات، عبید اللہ ابن جحش وہاں پہ نصرانی بن گیا اور وہیں پہ مر گیا. فزوجہ النجاشی ایاہا واصدق عنہ 400 دینار، تو نجاشی نے نکاح پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام حبیبہ کے ساتھ، اور اس کو 400 دینار بھی اس کو کیا دیا، ام حبیبہ کو اس نے مہر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مکہ والا آدمی ہے اور مہاجر سابقین اولین میں سے ہجرت بھی کیا اس نے وہاں پر. ہمارے نزدیک تو سابقین اولین میں سے نہیں، آپ لوگوں کے نزدیک ہے. اس نے یہ سر ارتداد ثابت ہوا، منافقت ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ارتداد آپ ثابت میں نے کہا آپ وہ آ جائے گا، ارتداد ثابت ہوا، منافقت صحیح. ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی، بات ہو رہا ہے منافقت پہ، اور آپ نے کہا کہ میں آیتوں سے ثابت کرتا ہوں کہ مکے میں منافق رہتے تھے. میں نے کب بولا کہ نہیں؟ آپ حوصلہ تو رکھ کے نا بھائی. اچھا رکھتا ہوں سر، بہت مزہ آ رہا ہے سر آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام عمر کی باب کو دیکھیں. اسلام عمر کہ عمر کس حالت میں مسلمان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس نے اس حدیث میں نے وہ روایت کئی دفعہ ایک دفعہ پڑھی ہے کہ اس کو عاص بن وائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو ان شانئک هو الابتر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. قرآن نے بولا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ ہے، دشمن ہے، گالی دیتا ہے، حجب کرتا ہے، اور یہ کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا. اس نے پناہ دیے تو اس نے کلمہ پڑھی، اور یہ نفاق ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ملاحظہ کریں، میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء آیہ نمبر 90، سورہ نساء آیہ نمبر 77. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو مکہ مکرمہ میں کہا جاتا تھا کہ جہاد ابھی واجب نہیں ہوا ہے، آپ جہاد سے ہاتھ روکیں، اپنا ہاتھ روکیں. مکے میں کیا کریں؟ صرف نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، جہاد نہیں یہاں پر. فلما کتب علیہم القتال، اور جب یہ مدینہ منتقل ہوئے تو ان پہ جہاد واجب ہو گیا. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو یہ کفار سے ایسے یہی لوگ جو مکے میں کہتے تھے نا کہ ہمیں اجازت دے دو جہاد کرنے کی، اب مدینے میں جہاد واجب ہوا تو یہ کفار مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، کفار سے ڈرتے ہیں. وقالوا، یہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا؟ اللہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں رہنے تو اپنی زندگی گزاریں، اپنی طبیعی موت مریں. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، ان سے کہہ دو کہ دنیا ایک چھوٹی چیز ہے، آخرت اہل تقوی کے لیے بہتر ہے. اچھا، یہ قرآن مجید. اب اس کی تفسیر دیکھو. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں. یہ کتاب الجہاد ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، حدیث نمبر 2424 ہے. 2424 حدیث صحیح علی شرط البخاری، حدیث صحیح بشرط بخاری ہے، حاکم کا قول ہے. 2424 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں بھی موافقت کی کہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. حدیث کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف و اصحابا لہو، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی، اس کے دوست. ابن عباس کہتے ہیں اتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی اس کے کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے سب کو پتہ ہے، ابو بکر عمر عثمان، یہ اس کے ساتھی ہیں. فقالوا یا نبی اللہ، انہوں نے عرض کیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کننا فی عز ونحن مشرکون، ہم جب تک مشرک تھے ہم عزت میں تھے، ہم بڑے عزیز تھے، بڑے شریف تھے. فلما آمنا صرنا اذلہ، جب ہم مسلمان ہوئے، ایمان لائیں تو ہم ذلیل بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی مکے میں مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے،
مجھے ابھی حکم ہے کہ جو بھی مجھ سے زیادتی کرے میں بخش عفو کروں. تم خبردار کفار کے ساتھ جنگ نہیں کرنا بھائی، یہاں پہ خون ریزی نہیں کرنا مکے میں. فلما حولہ الی المدینہ، جب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر کے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. امرہ بالقتال، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہاد واجب ہے. فکفوا، یہی لوگ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی جہاد، وہ مکے میں تو شہر بن رہے تھے نا کہ جہاد کرنا دو ہمیں، مکے میں شہر بن رہے تھے. مدینے جب جہاد واجب ہوئی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی جہاد نہیں کر سکتے جی، مجبوری ہے. فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ نے آیت نازل کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کا تو پتہ ہے نا کہ جب آپ ان سے مکے میں فرماتے تھے کہ جہاد نہ کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو. فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پہ جنگ واجب ہوا ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے، بلکہ اللہ سے زیادہ مشرکین سے ڈرتے ہیں. تو یہ سری ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی یہ مکے میں منافق تھے، نفاق کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جہاد کی اجازت دی جائے، اور حقیقت میں یہ مشرکین سے ایسے ڈرتے تھے، اللہ سے زیادہ مشرکین سے ڈرتے تھے. دیکھو آیا یہ ہے، الم تر الی الذین قیل لهم اذا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ تو نے کیا کیا، جہاد کیوں واجب کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب. چاہے تو میں ترجمہ دکھاؤں، تراجم موجود ہیں طاہر قادری وغیرہ کے، ترجمہ میں نے صحیح کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح ہے. میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں سر. آپ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نجب دعوتک لولا اخرتنا الی اجل قریب نجب دعوتک. وہ آپ نے دو دفعہ اس آیات کو پڑھا، وہ نقطہ جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. نجب دعوتک نہیں ہے بھائی، نجب دعوتک نہیں ہے. کہاں ہے؟ دیکھو، لا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. اللہ پہ اعتراض کیا کہ تو نے غلطی کیا، جہاد کیوں واجب کیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں اپنی طبیعی موت مرنے دے بھائی. کہاں نجب دعوتک؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. آگے پڑھو. ولا تظلمون فتیلا، دوسری جگہ ہے، وہ دوسری جگہ ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میں کنفیوز ہوا. تو ٹھیک ہے نا، تو یہ فراڈ میں کہہ رہے تھے نا مکے میں، آپ کہتے تو ہیں پتہ کہ چلا اہل نا مدینہ کہ یہ مکے میں فراڈ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں جہاد کر. جب جہاد واجب ہوا تو پتہ چلا کہ کفار اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار سے ڈرتے. قرآن نے شہادت دے دی، ختم. سابقون الاولون چلے گئے بھائی آپ سر بات کر رہا ہوں. سابقون الاولون آپ نے کہا ختم. کہ اہل مدینہ، اب وہ اہل مدینہ اس کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ وہ ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں. پھر تو وہ مدینہ فتح مکہ کے بعد وہ تو واپس مکہ آ چکے ہیں نا، تو پھر تو وہ اہل مدینہ رہے نہیں، تو پھر منافق کہاں سے ہوئے؟ کبھی نہیں، کبھی مکے واپس نہیں آئے نا. کب وہ دیکھیں مہاجر کے لیے واپس مکے میں رہنا حرام ہے. حج کے لیے جا سکتا ہے، واپس مکہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا. سب مدینے کے رہائشی بن گئے. فتح مکہ کے بعد آیا ہے واپس، وہ صرف زیارت کے لیے آئے، رہائش کسی نے اختیار نہیں کیا. اوکے سر. اس کو کہتے ہیں تعرب بعد الحجرہ. تعرب بعد الحجرہ کبائر میں سے ہے کہ جو ہجرت کو چھوڑ کے واپس مکہ رہائش کرے وہ کبائر میں سے، ٹھیک ہے نا. وہ اس آیت میں ایک پوائنٹ اور ہے. جی سر. اس آیت میں ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعلمهم نحن نعلم، منافقین آپ نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں. تو آپ کس طرح جو ہے ابو بکر اور عمر جو ہے آیتوں سے اس کو مصداق بنا کر، اس کا مطلب یہ ہے بھائی دیکھو کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں، ایاک اعنی واسمع یا جارہ. میں آپ کو کچھ آیات، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے نا. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا لیلۃ القدر کیا چیز ہے، پتا تھا، بخوبی پتا تھا. یہ اس طرح کا یہ جو ہوتا ہے ایاک اعنی واسمع یا جارہ، بل وان کنت فی شک مما نزلنا علی عبدنا وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. یہ قرآن مجید میں ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
میں آپ کو کچھ مثالیں دکھا دیں. قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مذمت نہیں کیا اور کبھی اس کو جاہل نہیں بولا کہ تم کو نہیں آتا تم یہ سب ایسے موارد ہیں جو اس طرح ہیں کہ خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن حقیقت میں اس سے مخاطب مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں. مثلا سورہ یونس میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. اگر آپ کو شک ہے اس وحی پر جس کو ہم نے آپ پہ نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو اہل کتاب سے پوچھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا قرآن پر؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو قرآن پہ جو شک کرے وہ تو کافر ہے. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ فَلَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. کس طرح آیا نا، ایک منٹ میں آیت دکھاؤں. مثلا قرآن مجید میں یہ آیت دیکھیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنانا، اللہ نہ بنانا، تو جو جہنم میں ذلیل کر کے ملامت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر میں خطاب ہے، حقیقت میں وہ معنی نہیں ہے، یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے حقیقت میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ بھی سکیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنائے. وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، مزید حکم کریں. آ رہا ہوں اپنے تیسرے سوال کی طرف. سر جی سر. آپ مباہلہ آیات ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل جی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جی جی آپ نے بہت تفاسیر پیش کیے ہے کہ ندعو جو ہے وہ تو معطوفات ہے، تو ندعو جو ہے اب جس طرح ابناءنا کو شامل ہے اسی طرح شامل ہے. مجھے نہیں، آپ کچھ کٹ ندعو گیا آپ کی بات. ابناءنا ہاں ونساءکم اوکے. سوال وانفسنا. کیا؟ آپ نے بہت سوال کیا؟ تفاسیر سے یہ بات ثابت کر دیا، بہت تفاسیر سے یہ آیات ثابت کر دیا کہ انفسنا سے، بہت اہل سنت والجماعت کی تفاسیر سے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی ہے، جی جی کیونکہ وہ بنفسی ہی پیغمبر تھے. پیغمبر جس طرح رسول اللہ تھے بنفسی ہی، اسی طرح ہے نا آپ کا عقیدہ؟ رسول اللہ کی طرح تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل و مانند تھے، بمنزلہ نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بمنزل یہ نفس ہمارا، کی تھوڑا تشریح کرے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح علی ان کا نفسی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متعدد طرق سے کہ علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، علی علیہ السلام معصوم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے افضل ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ما یحتاج الیہ الناس یعلمہ، جو سب لوگ قیامت تک جس چیز کا حلال و حرام اور دوسرے مسائل کا علم کوئی جاننا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا علم ہے. یعنی عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تو پاس ہے. مثل ہوا نا، ہاں مثل ہوا، ہاں نفس تو مثل نہیں ہوا، ہوا. بالکل مثل ہوا، بالکل مثل ہے، مثل مساوی ومنزلہ نفس النبی صلی اللہ علیہ جا رہا ہوں اب اپنے دوسرے، وہ جو ہے یہ آیت جو ہے وہ میں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھا. جا رہا ہوں اپنے تیسرے سوال کی، چوتھے سوال کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مراد ہے، صحیح. تو لا ترفعوا بھی جمع ہے، آمنوا بھی جمع ہے، اس میں تو وہ تو دو تھے. بالکل خطاب ان سے نہیں ہے نا، سبب نزول وہ ہیں، سبب نزول وہ ہیں، خطاب ان دونوں سے نہیں ہے نا، خطاب مکہ مسلمانوں سے ہے. لازمی بات ہے خطاب ان دونوں سے نہیں، خطاب ان دونوں سے ہوتا تو ان کے لیے تسنیہ آتا نا. تو ان دونوں نے آواز بلند کی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ آواز بلند نہ کرو، آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ تو مکلف تھے نہیں، اس کی دیکھیں جو ہے اب اس نے توقیر آواز بلند کیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوا ہے. نہیں، توقیر النبی، پہلی بات مسلم میں موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی آیت نازل ہوئی تھی، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، سنہ 5 سے پہلے نازل ہوئی تھی ایک دفعہ، وہ الگ بات ہے. لیکن توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ واضح بات ہے کہ جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نبی ہے
ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے عظمت تعظیم کرنا، یہ سب واضح بات ہے. یہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھی ہے، یہ آیت نہیں پڑھی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. دنیا میں ایسے ان پڑھ لوگ بہت ہیں کہ ان کا کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت ضروری ہے. یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی طاعت آپ پہ واجب کیا، اس کی شفاعت سے آپ جنت جائیں گے، اس کی شفاعت نہیں کریں گے آپ جہنم جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا توقیر لازم ہے. اور آیات توقیر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احترام. تو یہ انہوں نے جو بات آواز بلند کی ہے، دیکھیں ان کو بخوبی پتا تھا کہ آواز بلند کرنا یہ بے احترامی ہے، بخوبی پتا تھا. اور یہ بھی بخوبی پتا تھا کہ ان کا احترام اوکے واجب ہے. سر اجازت دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کو پتا تھا. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کے زمان، حدیبیہ میں جب وہ سہل مسعود ابن سہل، کیا نام ہے اس کا، وہ آیا تھا کفار کی جانب سے ایلچی بن کے، تو اس نے یہی جا کر مکے والوں کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، مسلمان اس کی کتنی عزت کرتے ہیں. یہ بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسلمان جب وہ تھوکتا ہے تو مسلمان اس کے تھوک کو اٹھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آ رہا ہے. ہاں، جب وہ تھوکتے ہیں تو مسلمان ان کے وہ خود مشرک تھا، ویسے مشرکین کو بتا رہا تھا کہ دیکھو ان سے تم قتال نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، کہ مسلمان اس کے کتنے فدائی ہیں. اور وہ جب وضو لیتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کو اٹھاتے ہیں، اور وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو سب خاموشی سے سنتے ہیں، ان کے حضور میں، ان کے بارگاہ میں آواز اپنی بلند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کفار کو بھی یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند نہیں کیا جاتا. تو یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں کہ آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ تو بچے کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور کفار مشرکین کو بھی پتہ تھا. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام واجب ہے، بے احترامی حرام ہے، یہ بھی ان کو پتہ تھا. تو آواز جو بلند کی ہے تو ان کو بخوبی اس کے حرمت کا پتہ تھا. اور پھر قرآن نے بھی یہ جہل کا جو ہے نا عذر اٹھا دیا، فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا نا. یہ جہل کا عذر بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ پتہ بھی نہ بھی ہو تب بھی اعمال حبط ہو جائیں گے. ختم. مزید سر بات یہ آپ یہ دلیل ہے آپ کا شیخین کے کفر کے لیے، اور ایک دوسرا دلیل ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آپ جو کہتے ہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ انسان گمراہی کی طرف لے کے جو وہ انسان کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کا یہی عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کفر دون کفر بھی ہے، یعنی بدعت کے دو اقسام ہے. ایک وہ بدعت جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے، بدعت کبریٰ، اور ایک وہ بدعت جو انسان کو جو ہے وہ گناہگار بنا دیتا ہے، اور کفر جو ہے اس پر صادق نہیں آتا، یعنی اس کو کافر کہنا. لیکن آپ اہل سنت والجماعت کے کتابوں سے ہر بدعت سے جو ہے وہ معنی لیتے ہیں وہ بدعت کبریٰ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ بدعت کے دوسرا قسم ہو نہیں سکتا. کتاب اہل سنت والجماعت کا ہے اور ترجمہ آپ کرتے ہیں. پھر میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں. میرے پاس ابھی کتاب نہیں ہے، وہ چونکہ لائبریری میں ہے اور میں گھر آیا ہوں. میرا لائبریری ہے جو ہے وہ میرے گھر سے تھوڑا آگے ہے. تو میں آپ کو ایک کتاب جو ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں. جس طرح آپ اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں جس طرح آپ کا جو ہے وہ عادت ہے کہ آپ بدعت کا معنی وہی کرتے ہیں کہ بدعت کبریٰ، یعنی جس سے انسان کافر ہوتا ہے. آپ مسند امام احمد کو کھول لے. مسند امام احمد جمع غزا کے بعد راوی ہے مصیب عن ابیہ قال علی فقال خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر وان احدثنا بعدهم. آپ اسی میں جو ہے وہ کاپی میں لکھ چکا ہوں، ابھی میں اپنے حافظے سے لکھا. آپ کتاب کو دیکھیں اور وہ حدیث وہ ترجمہ کرے. آپ صحیح ہو نہیں سکتا نا، وہ ترجمہ کرے. وہ حدیث تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سر، صحیح حدیث ہے. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ.
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو کیسے موسیٰ کے صحابہ ہارون سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی صحابی ہارون سے بہتر ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب کوئی کتاب صحابی، یہ تو حدیث تو متواتر ہے نا، یہ حدیث تو متواتر ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور ہارون موسیٰ کے امت میں کوئی اسرائیلی، کوئی یہودی ہارون سے بہتر ہو سکتا ہے؟ خیر هذه الامه بعد نبی ابو بکر و عمر، یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب. سر خیر هذه الامه، امت میں بہترین وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا، جو ہارون جیسا ہوگا اس امت میں نا. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک بدعت کا تعلق ہے، دیکھو بھائی صحیح نسائی جلد نمبر 1، دیکھو یہ صحیح نسائی ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، صحیح ہے، سب ناصر البانی نے صحیح کہ جلد نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، شیعہ نے بھی روایت کی، آپ لوگوں نے بھی، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے پاس ہر موبائل میں ہے، میں بدعت تھوڑا ضلالت دیکھتا ہے ہوں. اور ہر ضلالت جہنم میں. ٹھیک ہے نا. تو ہر بدعتی جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک حدیث. اب میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات دکھا دیتا ہوں. ہاں قرآن کی بھی کچھ آیات دکھا دیتا ہوں کہ بدعت جو ہے ہر طرح کا کفر ہوتا ہے، لیکن وہ ہر طرح کا کفر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کا کفر جو ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے نا. حقیقت میں جو کافر ہوتا ہے اس طرح نہیں کہ وہ اس پہ مرتد کے بھی احکام جاری ہوں. ارتداد اور کفر میں فرق ہوتا ہے. یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ مائدہ، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یہ صریح ہے کہ بدعتی کافر ہے. اچھا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته لا انه لا يفلح الظالمون. یہ قرآن مجید فرماتا ہے چاہے آپ قرآن کی آیات کی تکذیب کریں یا اللہ تعالیٰ پر آپ افطرا کر لیں. بدعت جو ہے اللہ تعالیٰ پہ افطرا ہوتا ہے. ایک چیز جو شریعت میں نہیں، آپ کہتے ہیں شریعت کا جز ہے، حلال حرام بنا لیتے ہیں نا. تو یہ برابر ہے، سوائے آپ دیکھیں ومن اظلم، اس شخص سے زیادہ گناہکار، ظالم، ستمگر کوئی ہے ہی نہیں. کیا کریں کہ اللہ پہ یا تو افطرا کر دیں کذب یا آیات کی تکذیب کریں. دونوں ایک جیسے ہیں، چاہے آپ افطرا کریں چاہے آیات کی تکذیب کریں. تو آپ جو بدعت باندھتا ہے نا وہ آیات، وہ اللہ پہ افطرا کر رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افطرا کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آیات ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. مزید آپ ختم ہے آپ کے سوالات خان صاحب؟ سر ایک بات کر رہا ہوں سر، میں انٹرسٹڈ ہوں کہ میں شیعہ کے عقائد جو ہے وہ بھی جی سر پوچھیں. دیکھوں. موبائل میں جو ہے وہ کتابیں بہت پڑھی ہے، لیکن میرا نظر جو ہے وہ تھوڑا ویک ہے، تو میں موبائل کو زیادہ تر دیکھتا نہیں. اور ہمارے اوکے یہاں جو ہے یہاں تو سارے اہل سنت والجماعت رہتے ہیں، تو کتاب تھوڑا مشکل ہمیں مل جاتا ہے. تو آپ کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ میں اپنے خرچے سے جو ہے وہ لے لوں گا جتنے بھی کتابیں ہیں شیعوں کے. شیعوں کے سب کتابیں سب کے سب آپ پی ڈی ایف آن لائن موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لینا، مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت سارے سر سائٹس ہیں، کتابیں موبائل بہت کو ہیں. زیادہ دیکھ نہیں سکتا. تو میں کیا کر لوں؟ مجھ سے کتابیں کہتا ہے کتابیں آپ کو پی ڈی ایف صورت وہ پرنٹڈ آپ کو بیچ کے لے کے دے دوں؟ یس وہ میرے پاس اپنے پاس سب شیعہ کتابیں نہیں، آپ کو کیا لے کے دوں بھائی؟ میرے اپنے پاس نہیں ہے سب شیعہ کتابیں کتابی صورت میں، وہ تو ہزاروں کتابیں ہیں اوکے نا. سر، نائس ٹو میٹ ہاں یو. آپ اگر موبائل میں نہیں دے سکتے نا بھائی، وہ لیپ ٹاپ لے لو، ایک چھوٹا سا یوز لیپ ٹاپ لے لو، اس میں آپ کو موٹا نظر آئے گا نا. صحیح ہے. نائس ٹو میٹ یو سر، جزاک اللہ خیر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی معاذ بھائی.